حامدہ و مسلیہ و مسلمہ اما بعد۔ ایک مرد مجاہد تھا یا مرد کلندر تھا، ایک مرد مجاہد تھا یا مرد کلندر تھا، فطرت میں دی چنگیزی و صدر اسکندر تھا، آیا جب وہ دنیا میں گمنام بزانا تھا، ساحل ہے یا جس نے وہ خود تو سمندر تھا۔ ایک وقت گزرتا ہے مگر یاد ہے سب کو یہ، ایک وقت گزرتا ہے مگر یاد ہے سب کو یہ، پیدا ہوا جب وہ تب ماہر سکر تھا، ہیرا میں بہوں اس کو یا موتی پکاروں میں، ہیرا میں بہوں اس کو یا موتی پکاروں میں، حق بات تو یہ ہے کہ وہ نیا بھی نبوت تھا۔ صدر ذی وقار اور محترم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج جس موضوع پر شاعری کا موقع ملا وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ 25 دسمبر 1876 کو پونجا جناح گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ شہر کراچی ہے اور والد کا پیشہ تجارت۔ بچے کا نام محمد علی جناح تجویز کیا گیا۔ وقت گزرا اور یہ بچہ بھی بڑا ہوا اور تعلیم حاصل کرنے لگا۔ ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی تو اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے وطن واپس آئے اور وکالت شروع کر دی۔ صدر محترم محمد علی جناح جتنا ہی وقت کا پابند تھا اتنا ہی اصولوں کا بھی۔ وکالت میں اتنا نام کمایا کہ محمد علی جناح کے دلائل حرف آخر ہوتے۔ وقت کی اتنی پابندی کے دیر کرنا گناہ سمجھتے اور اصولوں کے اتنے پابند کے لوگ تقلید کرتے، مگر اتنا سب کچھ ملنے کے باوجود قدرت محمد علی جناح کو کچھ اور بھی دینا چاہتی تھی۔ جی ہاں حاضرین محترم، قدرت محمد علی جناح کو مسلمانوں کا مسیحا بنانا چاہتی تھی۔ قدرت محمد علی جناح کو ایک عذاب ملک کا بانی بنانا چاہتی تھی۔ قدرت محمد علی جناح کو قائد اعظم محمد علی جناح بنانا چاہتی تھی۔ اور پھر ہوا بھی کچھ ایسا کہ جب میری قوم کے مفکرین حالات کے طوفان میں مسلمانوں کی کشتی کو ڈوبتے دیکھا تو ایک ایسے شخص کی تلاش شروع ہوئی جو محنتی بھی ہو، وقت اور اصولوں کا پابند بھی ہو، مسلمانوں کا محسن بھی ہو، ان کا احساس کرنے والا بھی ہو، مدینے سے ناطہ رکھنے والا بھی ہو۔ تو سب کی نظر ایک ایسے انسان پر جا ٹھہری جسے محمد علی جناح کہا جاتا تھا۔ قسم خدا کی ایک تیری تلاش میں، قسم خدا کی ایک تیری تلاش میں، گلی گلی نگر نگر گیا ہوں میں۔ صدر محترم، جب مسلم لیگ کی سربراہی میرے قائد کو پیش کی گئی تو چشم فلک نے دیکھا جو تنظیم مردہ کہلاتی تھی اب وہ زندہ ہو گئی۔ جس تنظیم کا کوئی نظم و نسق نہ تھا اب وہ منظم تنظیم بن گئی۔ جس تنظیم کے پلیٹ فارم پر وراثے ہی بنانے تھے اب وہ اس میں مجمع لگنا شروع ہو گیا۔ یہ سب قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کا کمال ہے کہ بکھری ہوئی قوم ایک ہی پرچم تلے کھڑے ہو کر یہی نعرہ لگا رہی تھی، ملت کا پاسبان ہے محمد علی جناح، ملت کا پاسبان ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جان ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جان ہے محمد علی جناح، لگتا ہے ٹھیک جا کے نشان پر جس کا تیر ایسی کڑی کما ہے محمد علی جناح۔ معزز سامعین، وہ محمد علی جناح جو بڑی آرام دہ زندگی گزار رہا تھا، وکالت میں ان کے نام پر ڈنکا بجتا تھا، زندگی کی نیند ان کے گھر کی نوکرانی تھی، مگر اب وہ محمد علی جناح نہیں بلکہ قائد اعظم ہے۔ اب وہ ایک وکیل نہیں بلکہ کروڑوں انسانوں کی ہمتوں کا مرکز ہے۔ اب وہ پونجا جناح کا بیٹا نہیں بلکہ اس قوم کا بابا ہے۔ لہذا میرے قائد نے اپنے نام کو مشقت میں بدل دیا، اپنے نام کو مسلمانوں کی آزادی میں بدل دیا۔ ایک آزاد ملک کی جدوجہد میں آپ نے ندی دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ سردی گرمی کی پرواہ کی، نہ مخالفین کی سازشات کو روک سکی۔ آپ نے اپنے مضبوط عزم اور طاقت وہ کر دکھایا جسے لوگ دیوانے کا خواب اور مستانے کی باتیں کرتے تھے کہ ایک آزاد ملک پاکستان ہے، پاکستان کے بانی جناب قائد اعظم ہے، پاکستان کے بانی جناب قائد اعظم بن گیا، حقیقت بن گیا دیکھے خواب قائد اعظم، حقیقت بن گیا دیکھے خواب قائد اعظم۔ سوال قوم مسلم ہے تمام اقوام عالم سے، سوال قوم مسلم ہے تمام اقوام عالم سے، کہیں سے لا کے دکھلائیں جواب قائد اعظم۔ مگر صدر محترم، فقط کا یہ عظیم قائد اپنے گھر محنت سے اقوام عالم کو حیرت میں ڈالنے والا بابائے قوم 11 ستمبر 1948 کو اپنے خالق کیکی سے جان لیا اور جاتے جاتے ہمیں یہ سبق دے گیا، کام کام اور کام۔ ہمیں اپنے قائد کے حکم کی تعمیل کرنا ہوگی، ایمان، اطاعت اور یقین کا فیصلہ کرنا ہوگا تاکہ ہم اقوام عالم کا مقابلہ کر سکیں اور اپنے قائد کو مشن کو زندہ رکھ سکیں۔ بے اثر ہو گئے سب حرف نوا تیرے بعد، بے اثر ہو گئے سب حرف نوا تیرے بعد، کیا کہیں دل کو جو احوال ہوا تیرے بعد۔ شکریہ و سلام۔